بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اسلامک بھائیوں، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دجال کب اور کہاں ظاہر ہوگا اور وہ کیسا دکھتا ہوگا۔ دجال یہودیوں میں سے ہوگا، عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا۔ دائیں آنکھ میں پھلی ہوگی، گھونگھردار بال ہوں گے، سواری میں ایک بہت بڑا گدھا استعمال کرے گا۔ سب سے پہلے ملک عراق و شام میں ظاہر ہوگا، جہاں پر وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا۔ اصفہان میں اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ یہیں سے مزید تکبیر میں مبتلا ہو کر خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا اور چاروں طرف فساد برپا کرے گا، اور زمین میں بہت سے مقامات پر جا کر اپنے آپ کو خدا کہلوائے گا۔ اس کی پیشانی پر کاف فے رے لکھا ہوگا، یعنی کافر لکھا ہوگا، جس کی پہچان ہر وہ شخص کر سکے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو وہ دوزخ تعبیر کرے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کو وہ جنت تعبیر کرے گا۔ دجال اپنے مخالفین کو آگ میں اور اپنے ماننے والوں کو جنت میں ڈالے گا، مگر وہ آگ در حقیقت ایک باغ ہوگا، اور وہ باغ در حقیقت میں ایک آگ ہوگی۔ یعنی کہ دجال کا یہ سب تماشا لوگوں کے امتحان کے لیے ہوگا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا ایک ذخیرہ ہوگا۔ دجال جسے چاہے گا اسے خوش ہو کر دے گا۔ جب کوئی فرقہ اس کو رب مان لے گا تو اس کی سرزمین پر اس کے لیے بارش ہوگی، اناج پیدا ہوگا، ان کے درخت پھل دینے لگیں گے، ان کے مویشی موٹے ہو جائیں گے، اور دودھ والے جانور دودھ دینے لگیں گے۔ اور جو کوئی جماعت اسے نہ مانے گی تو اس کے لیے بارش، پھل، دودھ اور جانوروں کا بڑھنا بند کر دے گا، اور اس قسم کی بہت سی تکلیفیں اہل حق کو دے گا، مگر اہل ایمان کا سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ ہی پڑھنا ان کے کھانے اور پینے کا کام دے گا۔ تصریح یعنی اہل ایمان بھوکا اور پیاسا رہنا گوارا کر لیں گے، لیکن دجال کے دھوکے میں نہیں آئیں گے اور صبر کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی حلاوت ظاہر کرے گا اور اہل ایمان ذکر سے ہی سیر ہوں گے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اس کے نکلنے سے 2 سال تک پہلے ہی قحط رہ چکا ہوگا۔ تیسرے سال عین دوران قحط ہی میں اس کا ظہور ہوگا۔ زمین کے مدفون خزانے اس کے حکم سے اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ بعض آدمیوں سے کہے گا میں مردہ ماں باپوں کو زندہ کر سکتا ہوں، تاکہ اس قدرت کو دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو۔ دجال کہہ کر شیاطین کو حکم دے گا کہ زمین سے ان کے ماں باپوں کی شکلیں بنا کر نکلو، تاکہ اے لوگ مجھے خدا تسلیم کر لیں۔ چنانچہ وہ ایسا ہی کریں گے، اور کتنے ہی لوگ اپنے ماں باپ کو سامنے پا کر دجال کو سچا مان لیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے۔ لیکن جس کے یقین اللہ کی ذات پر ہوں گے، اس نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ ہی زندہ کر سکتا ہے اور وہی مار سکتا ہے، اور فرمایا ہے انہیں قیامت کے دن زندہ کر کے جمع کریں گے۔ جن اہل ایمان نے کتاب و سنت کی تعلیم کے مطابق اپنے ایمان کو مضبوط کیا ہوگا، دجال کے بڑے بڑے کارنامے انہیں متاثر نہ کر سکیں گے، اور وہ ایمانداران تمام خلاف عادت کاموں کو سابدہ بازی، شیطانیت اور گمراہی اور جادوگری کا نام دیں گے، بلکہ دیگر نشانیوں سے یقین کر کے کہیں گے کہ یہ دجال ہے، جس کے سب سے بڑے دھوکے باز ہونے کی گواہی ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی دے چکے ہیں۔ مذکورہ حالات لوگوں کو دکھاتا ہوا اور کمزور ایمان والوں کو گمراہ کرتا ہوا بہت سے ممالک میں سے گزر جائے گا، یہاں تک کہ وہ یمن کی سرحد میں پہنچے گا اور بددین لوگوں میں بڑا مقبول ہوگا، اور وہ لوگ سب کاموں کو چھوڑ کر اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم و بخاری میں ہے، یہاں سے لوٹ کر مکہ مکرمہ کے قریب مقیم ہوگا، لیکن وہاں فرشتوں کی حفاظت مکہ معظمہ کی جمع داری کی وجہ سے داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر وہاں سے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کرے گا۔ صحیح بخاری میں ہے، اس وقت مدینہ طیبہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ 2 فرشتے فرمائے گا، جن کے ڈر سے دجال کی فوج شہر نبی میں داخل نہ ہو سکے گی۔ نیز مدینہ منورہ میں زلزلہ آئے گا، جس کی وجہ سے بدعقید و منافق لوگ خائف ہو کر شہر نبی کو چھوڑ دیں گے اور باہر نکل کر دجال کے فندے میں پھنس جائیں گے۔
کیونکہ مدینہ طیبہ میں یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے نہیں بلکہ اپنی دنیاوی اغراض کی وجہ سے وہاں ہوں گے۔ ان دنوں مدینے میں ایک عالم بزرگ ہوں گے جو لوگوں کو حق راہ دکھانے کے لیے دجال سے مناظرہ کریں گے۔ چنانچہ مدینے سے باہر آ کر اور دجال کی فوج کے قریب آ کر پوچھیں گے کہ دجال کہاں ہے۔ وہ لوگ اس گفتگو کو دجال کے خلاف سمجھیں گے، اس لیے وہ لوگ عالم دین بزرگ کو قتل کرنے کا ارادہ کریں گے، لیکن ان میں سے کچھ لوگ منع کر دیں گے اور کہیں گے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اور تمہارے خدا دجال نے بغیر اجازت کسی کو قتل کرنے سے روک رکھا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ دجال سے جا کر کہیں گے کہ ایک شخص آیا ہے جو کہ بڑا گستاخ ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ پھر دجال عالم دین کو اپنے پاس بلائے گا۔ جب بزرگ عالم دین دجال کے چہرے کو دیکھیں گے تو فرمائیں گے، میں نے تجھے پہچان لیا، تو وہی دجال ہے جس کی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی اور تیری گمراہی کی حقیقت بیان فرمائی تھی۔ دجال غصے میں آ کر کہے گا کہ اس کو آرے سے چیر ڈالو۔ یہ سن کر دجال کے ماننے والے اٹھیں گے اور اسی بزرگ کو دو ٹکڑے کر ڈالیں گے اور عبرت کے لیے دائیں بائیں ڈال دیں گے۔ پھر دجال ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان سے نکل کر لوگوں سے کہے گا، اگر میں اب اس مردے کو زندہ کر دوں تو کیا تم میری خدائی کو تسلیم کرو گے؟ وہ کہیں گے، ہم تو پہلے ہی آپ کو خدا ہونے کو مانتے ہیں اور کسی قسم کا شک و شبہ دل میں نہیں رکھتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ اسے ہمارے سامنے زندہ کر دیں اور ایسا ہو جائے تو ہم کو مزید اطمینان ہو جائے گا۔ پھر وہ ان دونوں ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے زندہ ہونے کا حکم دے گا۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور ارادے سے زندہ ہو کر کہے گا کہ اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا کہ تو وہی مردود دجال ہے جس کے لعنتی ہونے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ دجال جھنجھلاتے ہوئے حکم دے گا کہ اس کو ذبح کر دیا جائے۔ یہ سن کر دجال کے ماننے والے آپ کی گردن پر چھری پھیریں گے، لیکن آپ کو کوئی بھی تکلیف نہ پہنچے گی۔ دجال شرمندہ ہو کر انہیں اپنی خود ساختہ دوزخ میں ڈالے گا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزے کی طرح وہ آگ ان پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی۔ اس کے بعد دجال سے یہ طاقت چھین لی جائے گی اور کسی مردہ کو زندہ نہ کر سکے گا۔ اس کے بعد دجال یہاں سے جلیل و رسوا ہو کر ملک شام کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ دجال کے دمشق پہنچنے سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچ چکے ہوں گے اور دجال کے فتنے کو مٹانے کے لیے جنگ کی پوری تیاری اور ترتیب طے کر چکے ہوں گے۔ میرے محترم عزیز دوستوں، آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں جلد ہی اگلے ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔